ہمارا پڑوسی یہ سوچتا ہے کہ کب یہ مکان بیچ کر کے یہاں سے چلا جائے، کیونکہ ہم نے پڑوسی کو اتنا پریشان کیا، اتنی تکلیف پہنچائی کہ ہمارا پڑوسی ہم سے پناہ مانگتا ہے، اتنا وہ شیطان سے پناہ نہیں مانگتا جتنا ہم سے پناہ مانگتا ہے۔ پڑوسی کا پانی بند کر دیا، پڑوسی کا راستہ بند کر دیا، جبکہ ہمارا دین یہ سکھا رہا ہے کہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مذہب اسلام عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت میں دنیا میں بسنے والی تمام مخلوق کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، صرف انسانوں کے نہیں، بلکہ جانوروں تک کے بھی حقوق بیان ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اور ہماری شریعت نے ہر ایک کا حق بتایا ہے۔ انسان کے اوپر انہی حقوق میں ایک بہت بڑا حق جو ہے وہ اس کے پڑوسی کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تھوڑی دیر کا پڑوسی بنا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہے، راہگیر ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہیں، باندیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، جو شیخی بگاڑتا ہے اور میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، اور پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی قسم کا پڑوسی جو قریب کا پڑوسی ہے، بہت سے علماء نے لکھا قریب کے پڑوسی کا مطلب یہ کہ جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ بہت سو نے لکھا کہ قریب کے پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان پڑوسی ہے۔ بہت سے علماء نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ ہے جس کا گھر ہمارے گھر سے بالکل ملا ہوا ہے۔ تو ایک تو پڑوسی کی قسم یہ بیان کی، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ دوسرا دور کا پڑوسی، یعنی ہمارے گھر سے بالکل لگا ہوا نہیں ہے لیکن گھر کے پاس ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور تیسری قسم پڑوسی کے بیان فرمائی کہ جو تھوڑی دیر کے لیے پڑوسی بنتا ہے، مستقل پڑوسی نہیں ہے، یعنی ہم کسی مجلس میں بیٹھے، اب ہمارے بغل میں آگے پیچھے دائیں بائیں جو آدمی بیٹھا وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے اتنی دیر کے لیے جتنی دیر وہ مجلس میں ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔
اسی طریقے سے ہم کسی جگہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، ٹکٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ریلوے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم لائن میں لگے، وہ بھی ہمارا پڑوسی جو ہمارے آگے پیچھے کھڑا ہے، بغل میں کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس آیت میں اللہ نے چاہے وہ پڑوسی رشتہ دار ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، تھوڑی دیر کا پڑوسی ہو، مستقل پڑوسی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مسلمان نہیں۔ صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ کون آدمی مسلمان نہیں؟ فرمایا وہ آدمی جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنا بڑا تہجد گزار ہو، کتنا ہی بڑا نمازی ہو، کتنے ہی حج اور عمرے کر رکھے ہو، کتنا ہی صدقہ و خیرات کرتا ہو، خوب نماز کی پابندی کرتا ہو، لیکن پڑوسی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ اسی طرح نبی نے فرمایا کہ جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ پڑوسی سے حساب کتاب برابر نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس اتنی مرتبہ پڑوسیوں کا حق بیان کرنے کے لیے آئے، اتنی مرتبہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کی گئی کہ مجھے یہ ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ نہ مل جائے۔ اتنا پڑوسی کا حق بیان کیا گیا۔ نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل بار بار آتے اور پڑوسی کے حق کو بیان کرتے، تو میں یہ سمجھنے لگا کہ کہیں یہ بھی حکم نہ آ جائے اللہ کا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دو۔ یہ پڑوسی کی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس اہمیت کو سمجھا، تو پڑوسیوں کے ساتھ ان کا سلوک نرالا تھا، جس کو دیکھ کر کے ان کا پڑوسی ایمان لے آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بکری ذبح ہوئی، جب آئے تو پوچھا کہ کیا ہمارا جو پڑوسی یہودی رہتا ہے اس کے یہاں بھجوائی یا نہیں؟ تو گھر والوں نے منع کیا کہ ہم نے تو نہیں بھجوائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے حضرت جبرائیل نے اتنی تاکید کی پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ نہ مل جائے، اور ہم جو ہیں بکری گھر میں بن رہی ہے اور پڑوسی کو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ بھی پڑوسی کا حق ہے، ہمارے گھر میں اگر کچھ اچھا بنے تو پڑوسی کے یہاں بھی پہنچا دو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ والے تھے۔ ان کے بغل میں ایک پڑوسی رہتا تھا جو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ اس کے گھر سے گندا پانی جو نکلتا وہ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آتا تھا۔ کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی اس پڑوسی سے، اس جگہ پر ایک برتن رکھ دیا، جب وہ برتن بھر جاتا اس کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ اور اس کی اور زیادہ بدماشی ہے کہ رات میں کوڑا پھینک دیتا تھا ان کے گھر میں۔ صبح کو حضرت اٹھتے تہجد کے لیے تو اس کوڑے کو اٹھا کر کے خاموشی کے ساتھ پھینک دیتے تھے، کبھی شکایت نہیں کی۔ بیماری لگ گئی، حضرت کی موت کا وقت قریب آ گیا، یقین ہو گیا کہ اب جو ہے دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، جب تک میں تھا تمہارے گھر سے گندا پانی نکلتا تھا، میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ تم ہمارے گھر میں کوڑا پھینک دیتے تھے، میں اس کوڑے کو اٹھا کر پھینک دیتا، کبھی شکایت نہیں کی۔ لیکن اب میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد میری اولاد ہو سکتا ہے تمہیں برا بھلا کہے، اگر گندا پانی آئے گا کوڑا پھینکو گے تو میری اولاد ہو سکتا ہے تمہیں کچھ کہے، تم سے لڑے، تم سے جھگڑا کرے، تو تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے جب تک میں تھا میں نے تو برداشت کر لیا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری اولاد تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، تو خدا کے واسطے جو ہے یہ حرکت بند کر دو۔
میں نے تو برداشت کر لیا، پتہ نہیں میری اولاد برداشت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ حالانکہ اولاد اگر کچھ کہے تو یہ تو ان کا حق بنتا ہے، پڑوسی اگر تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو ٹوکے، اس کو روکے، اس کو سمجھائے۔ لیکن وہ بزرگ حضرات تھے کہ پڑوسی کو یہ تکلیف پہنچانا بھی گوارا نہیں، حالانکہ غلطی پڑوسی کی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح جب سمجھایا تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ میں نے پوری زندگی جو ہے ان کو تکلیف پہنچائی، گندا پانی ان کے گھر میں گرایا، کوڑا ان کے گھر میں پھینکا، کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی۔ موت کے وقت ان کو بھی میری فکر ہے کہ کہیں میرے بعد میری اولاد جو ہے ان کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو یہ متاثر ہوئے اور کہا کہ حضرت آپ جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے لیکن میرا ایمان بھی چلا جائے گا، اس لیے آپ دنیا سے جانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مسلمان بنا دیجیے۔ تو وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، اسلاف تھے، جن کے پڑوسیوں کے ساتھ ایسے سلوک تھے کہ وہ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بغل میں ایک پڑوسی تھا، بدماشی کرتا تھا، رات میں مجلس جماتا تھا، اپنے یہاں ناچ گانا ہوتا تھا، شراب پی جاتی تھی، شور شرابہ ہوتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے، عبادت میں مشغول ہوتے، مسائل نکالتے قرآن و حدیث سے۔ ایک رات جو ہے وزیر کے کچھ کارندے گشت کر رہے تھے رات میں، انہوں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑوسی جو ہے شور شرابہ کر رہا ہے، شراب کی محفل جمی ہوئی ہے اور حضرت جو ہے تہجد پڑھ رہے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے ان سب کو گرفتار کر کے لے گئے۔ فجر کے وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو معلوم ہوا کہ رات ہمارے پڑوسیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نماز پڑھ کر آپ پہنچے وزیر کے پاس اور کہا کہ آپ نے ہمارے پڑوسی کو گرفتار کیا ہے، اس کو جو ہے چھوڑ دو، رہا کر دو۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو یہ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ رات میں تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور یہ ناچ گانا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو پکڑ کر لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، لیکن یہ میرے پڑوسی ہیں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں ان کو چھڑوانے آیا ہوں، ان کو چھوڑ دو۔ وہاں سے چھڑوا کر کے لے آئے، راستے میں باتیں ہو رہی ہے تو ان پڑوسیوں کو احساس ہوا کہ ہم نے ہمیشہ ان کو تکلیف پہنچائی، یہ عبادت کرتے اور ہم شراب میں مست رہتے، شور شرابہ کرتے، ان کو پریشان کرتے، لیکن ہماری گرفتاری پر یہ کیسے بے چین ہو گئے کہ ہمیں آزاد کروانے کے لیے آ گئے۔ تو انہوں نے توبہ کی اور اپنی تمام بدماشیوں سے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ کی زندگی انہوں نے تقوی والی گزاری۔ تو یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اثر تھا کہ گنہگار پڑوسی، فاسق و فاجر پڑوسی بھی توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا اچھے سلوک کو دیکھ کر کے۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، بزرگ تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ پڑوسی ان کو اپنے یہاں سے جانے نہیں دیتے تھے اگر وہ جانا بھی چاہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو حمزہ سکری، ان کو سکری کہا جاتا تھا، عربی زبان میں سکر کے معنی ہوتے میٹھا، مٹھائی۔ تو یہ میٹھی باتیں کرتے تھے، نرمی کی باتیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا یہ لقب ہو گیا۔ ان کو مجبوری پیش آئی، انہوں نے اپنا مکان بیچنا چاہا، ان کے پڑوسیوں کو معلوم ہو گیا کہ ابو حمزہ جو ہے مکان بیچ کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں، وہ سب آ گئے، حضرت کو گھیر لیا، کیا پریشانی ہے، آپ کو یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اپنی کوئی مجبوری بتائی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ ہم سے وہ پیسے لے لیجئے، لیکن یہاں سے مکان بیچ کر نہ جائیے، آپ جیسا پڑوسی ہمیں ملے گا نہیں۔ انہوں نے پیسے دیے، ان کی ضرورت پوری ہو گئی اور وہ وہیں بسے، وہیں رہے، مکان بیچ کر کے نہیں گئے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا پڑوسی یہ سوچتا ہے کہ کب یہ مکان بیچ کر کے یہاں سے چلا جائے، کیونکہ ہم نے پڑوسی کو اتنا پریشان کیا، اتنی تکلیف پہنچائی کہ ہمارا پڑوسی ہم سے پناہ مانگتا ہے، اتنا وہ شیطان سے پناہ نہیں مانگتا جتنا ہم سے پناہ مانگتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر شور شرابہ ہو رہا ہے، کیس مقدمہ ہو رہا ہے، پڑوسی کا پانی بند کر دیا، پڑوسی کا راستہ بند کر دیا، یہ سارے ہمارے حالات ہیں، جبکہ ہمارا دین یہ سکھا رہا ہے کہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں یہودی رہتے تھے،
تو उन यहूदियों ने मकान बेचने का इरादा किया, तो उन्होंने कीमत रखी अपने मकान की 2000 दीनार। लोग जो आए मकान खरीदने वाले, तो उन्होंने कहा मार्केट का जो रेट है वो तो 1000 दीनार है, आपने 2000 दीनार क्यों रखा? तो उन्होंने कहा मकान की कीमत तो 1000 दीनार है, 1000 दीनार जो है अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे आदमी के पड़ोस की कीमत है, क्योंकि तुम्हें मकान तो बहुत मिल जाएंगे, इन जैसा पड़ोसी नहीं मिलेगा, इस वजह से इस मकान की कीमत 2000 दीनार है, क्योंकि इन जैसा पड़ोसी कहीं और मिलेगा नहीं। तो ये हमारे बुजुर्ग थे कि लोग इनको मकान बेचकर जाने नहीं देते थे, इनके पड़ोस की लोग कीमत लगाते थे, ये अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा सलूक किया करते थे। तो हमारे मजहब में ये तालीम दी गई है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके हुकूक अदा करें, उनको अपनी जात से कोई तकलीफ ना पहुंचाए। आज हमारा हाल ये है कि पड़ोसियों के बारे में कुछ खबर ही नहीं होती, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, क्या उसको तकलीफ है, घर में खाना बना या नहीं बना, कौन बीमार है, कौन किस मुसीबत में, हमें इससे कोई लेने देना नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र है। बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हमारे दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती थे, मुफ्ती आजम थे, मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब। वो असर के बाद शाम को जब अपने घर का सौदा लेने के लिए जाते, तो जितनी भी पड़ोस में औरतें थी जिनके घर में कोई मर्द नहीं था, कोई लाने वाले नहीं था, उन सब से जो है मालूम कर लेते और सबका सौदा बाजार से लेकर के आते थे। कोई कहती कि हमने तो इतना मंगाया था, आप ज्यादा ले आए, आप कम ले आए, हमने ये मंगाया था, आप ये ले आए, तो फिर दोबारा जाते वापस करके लेकर के आते। ये अखलाक थे जिनकी वजह से अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई थी। तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम अपने मुआशरे में इन अखलाक को, इन तालीमात को जो नबी ने हमें सिखाए हैं पड़ोसियों के बारे में, उनको बरतें और उनके मुताबिक अपने पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करें। तो इंशाअल्लाह फिर देखेंगे मुआशरे के अंदर कैसी बरकतें होंगी और क्या प्यार और मोहब्बत आपस में होगा। आज हमने जो है नबी की तालीमात को छोड़ दिया, नबी के अखलाक को छोड़ दिया, नबी ने जो पड़ोसियों के हुकूक बताए वो कोई भी अदा करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से एक जगह 10 मुसलमान रह रहे हैं, 20 मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन कोई भी 2 घर ऐसा नहीं है जिनमें मोहब्बत हो, कोई भी 2 घर ऐसा नहीं है जो खुशी और गमी में एक दूसरे के शरीक होते हों। ये हमारी हालत है और हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। हम समझ रहे बस हमने नमाज पढ़ ली, बस बहुत कुछ कर लिया, मुसलमान होने का हक अदा कर लिया। मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ने वाला नहीं होता, मुसलमान जैसे मस्जिद में मुसलमान है, पड़ोसियों के साथ भी मुसलमान है, कारोबारी लोगों के साथ भी मुसलमान है, गैर मुस्लिमों के साथ भी मुसलमान है। हमारे तो बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि उन्होंने जो पड़ोस में आकर के अगर कोई परिंदा अपना घोंसला बना ले तो उस परिंदे का भी ख्याल किया करते थे, उस परिंदे का भी ख्याल करते थे। हजरत अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी जगह खेमा लगाया गया और उस खेमे में चिड़ियां आकर के रहने लगी। अब खेमा उखाड़ने का वक्त आया तो हजरत अम्र इब्न अल-आस ने उस खेमे को उखाड़ने से मना फरमा दिया और 2 सहाबी को वहां पर जिम्मेदार बनाया कि तुम दोनों को यहीं रहना है। जब ये चिड़िया जो है इनके बच्चे निकल जाएं अंडे में से और वो उड़ने के काबिल हो जाए, यहाँ से जाने के काबिल हो जाए, तब तुम्हें ये खेमा उखाड़ना है और उसके बाद आना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि जानवर भी अगर पड़ोस में रह रहा है तो उस जानवर का भी ख्याल किया करते थे। तो हमें और आपको भी ये तालीमात दी गई है, हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, उनकी खुशी में उनके गम में शरीक हो, उनको तकलीफ हो तो उनकी मदद करें और अपनी जात से कोई भी उनको तकलीफ ना पहुंचाए, ये कोशिश करें। इंशाअल्लाह फिर देखें मुआशरे में कैसी मोहब्बतें होंगी और अल्लाह की तरफ से रहमतें बरकतें हमारे मुआशरे में नाजिल होंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।